سورہ مزمل شریف ہے نا، سورہ مزمل شریف اس واسطے سے زیادہ پڑھ لیں کہ وہ پہلے حصہ نے تصوف کے سارے اللہ نے اصول بیان کر دیتے، جیڑا انہاں اصولوں تے چلے وہ پکا سو پہلا سب نال نمبر یہ ہے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه، یعنی تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑا ہو اٹھ، ادھی رات اٹھ، ادھی تو زیادہ اٹھ، ادھی نہ زیادہ گھٹ اٹھ، مگر رات اٹھ کے ادھی رات اللہ تعالیٰ دی نماز پڑھنی، ذکر و فکر کرنا، یہ پہلا نمبر یہ دسیا گیا تصوف کا علم ہے جی۔ ورتل قرآن ترتیلا، بڑی محبت کے انداز میں پیار نہ تو قرآن شریف کی تلاوت کر رات میں، کسی کوئی سورت پڑھ، سورت مزمل پڑھ، سورہ یاسین پڑھ، سارا قرآن، سورہ یاسین پڑھ تو قرآن بولے اور قرآن شریف کی تلاوت کر۔ وتبتل الہ تبتیلا، پھر ایک اصول دسیا کہ دنیا نال کٹ کے رب والے پاسے ہو، وتبتل الہ تبتیلا، دنیا نال کٹ کے رب والے پاسے ہی ہو جا، صرف رات نہیں مکمل طور پر، مطلب رات میں اٹھنا ہے، اور رات اٹھن کی برکت نال تیرے ذہن میں یہ خیالات پیدا ہون گے کہ تو دنیا نال کٹ کے تے اللہ دا ہو جا، کیونکہ یہ تصوف تے بڑا بڑا اصول ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذ وکیلا، اللہ نے اپنا وکیل کی بنانا، اللہ نے اپنے سارے کام سپرد کر دے۔ انسان کی جڑی روح ہے نا وہ ہے اخلاص، یعنی رب دا ہو جانا، دنیا نے کٹ کے رب دا ہو جانا، یہ پہلے اخلاص سکھائے، اس تو بعد دو پڑھنے توکل تے تفویض، اپنے ہر کام خدا سپرد کر دینا، اللہ تعالیٰ تے بھروسہ رکھنا، یہ دو پڑھنے صوفی دے، یہ فاتخذ وکیلا یہ دسیا گیا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ہاں جی اگو اللہ تعالیٰ نے بھی دسیا، اور تمہیں پتا ہے شیطان تھوڑا بڑا بڑا زبردست دشمن ہے، وہ تمہیں جب اس راستے تے لگو گے تسی دنیا نال کٹ کے سیدھا رب والے پاس منہ کیتا ہے، شیطان دی کوشش ہوگی کہ کوئی شیطان دے نمائندے یا آپ شیطان یا شیطان دے نمائندے جڑے بندے ہون گے نا انہوں نے وچ پا کے تانوں ان کر کے چوباں دے گا، تے ایدی ویکھن دنیا والے پاس ویکھن، ایدی چوباں دے گا خدا والے پاس منہ ہٹ کے ادھر ہون، ہاں جی۔ تے اللہ فرماتا ہے بس پھر علی ما یقولون، جو گلاں بھی تن لوکی کہن ان تے صبر کر، تانوں گالی کڈ، تانوں برا بھلا کر، صبر کر، وہ تو خیال نہ کر، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہاں چھوڑ دے بالکل، خیال نہ کر، انہاں دھیان نہ کر کے دھیان کیتا تو کامیاب ہو گئے، شیطان تو بھی کامیاب ہو، تیرے دھیان میں پٹن واسطے شیطان بڑی کوشش کرے، شیطانی نمائندے اگے لگے گا، تانوں ہر وقت امتحان پیش آؤں گے، سن بھی ہوں گے ہر وقت، سارے لوکیاں نے ڈر پوی، سارے لوکیاں نے ہونا چاہیے کری ہونا وہ کری مسئلہ یہ تھی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کر، اللہ نے صبر دی تلقین کی تاکہ تسی اپنے راہ ہے نا اس راہ تو پھسل نہ جاؤ، وہ دے گی جناب والا ٹرتے جانے رشتے ٹرتے جانے تھوڑے رستے میں کسی جائیں رستے جائیں اترا کے زوردائی کر کے چوبا دے تسی انہوں مگر بھاج بگو وہ کامیاب ہو ہٹیا تو صحیح نہیں کچھ پیچھا ہٹیا وہ بھاج بگو تجھے مگر بھج دے گا تھوڑی راہ تجھے منزل تھوڑا دوسرے پاس چلے گا کامیاب ہو، تو جو ہماری تاکہ اچھا سلام ہے اللہ تعالی بخشے معافی دے گا، آپ سیدھا منہ جانے لگے گا۔ مزارگوں والمکذبین، اور میں کہ جھوٹلاؤں والے لوگ نے یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ خراب نے، مزارگوں والمکذبین، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو چھڑ دے، انہوں میرے سپرد کر، میں آپ انہوں نے پتہ کر رہی تھی، انہوں نے کہا نا انہوں نے تو میرے ذمہ چھڑ دے، اسی آپ انہوں نے سوچ لی مزارگوں والمکذبین، میں چھڑ دے یہ مکذبین اسی آپ ایک دوسرے نال لبڑ لی سکتے پھر دھیان کرے ان الوینا ان کان وجہیم متامن ذا غصۃ علی، اس طرح بارے لوگ اصول نے سارے جڑے اللہ تعالیٰ نے دسے سورہ مزمل شریف صوفی، اور انہوں تو انسان اگر چلے دی حقیقت یقیناً طور پہ یہ کامیاب ہونا، مگر نئے دن دسی ہے یہ بڑے امتحان، سب سے بڑا امتحان یہی ہوتا ہے، بڑا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ تمہیں خدا کے پاسوں منہ پھیرنا، منہ پھیر لینا، تو چنگے چنگے جو بیچارے تربیت یافتہ نہ ہو اور سب اس طرح کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی نہ کرنا چاہیے، کی کرنا چاہیے، تو صبر کا اس بھی کچھ ہے، کی کرنا چاہیے، جیسے تھانے میں گئے روز تھانے میں بے نمازاں خراب کرو تے اپنا ذکر دی فکر خراب کرو تے جاؤ ٹھیک ہے تکلیف پہنچ گئی تو پہنچ، اس میں وڈی گل نہیں کہ رب دے تو انہوں چھڑ دے، آپ اللہ تعالیٰ نے ایسا پوچھی جہاں اسی پوچھ ہی نہیں سکتے جنہیں رب تعالیٰ پوچھ لے، اپنی لائن نہ چھڈو، وڈی گل ہے اپنی لائن نہ چھڈو، وہ تو شیطان تو چاہتا ہے کہ اپنی لائن چھڑ دینا کامیاب،
لیکن یہ خیال جو ہے نا بڑے بڑے صوفی نو یہ خیال آتا ہے، چھوٹے چھوٹے نو یہ خیال نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے کا جڑے نا وہ تے الجھ جاتے رستے قدم قدم تے الجھ جاتے، بس یہ چیز ہے۔ کئی چیزیں دو قسم دیا نے امتحان، ایک جلالی ہوں ایک جمالی ہوں، انسان کے دو قسم کے امتحان ہیں، ایک جلالی ایک جمالی، اور ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جی رب نال رابطہ ہے وہ توڑ کے کسی ہوری پاسے لگ جائے، کیونکہ شیطان کی کامیابی سے چلی، بس یہ پھر انسان کی اپنی اپنی طبیعت ہوئی نے، کئی دیتے جناب والا شیطان جو ہے نا کئی غلبہ جمالیت کا ہوں تو جمالی پھس جانے، کئی وقت جلالت کا غلبہ ہوں جلالی پھس جانے، کئی طبیعت غصے آئے ہوئے نا انہوں کو غصے آئی ایسی گل دیان دیتی وہ اپنے غصے چ پا کے وہ راہ چھڑ گئے، اپنے غصے کے مگر پھرتے رہے تو ادھر پھر ادھر جا مقابلہ کر این کر گڑبڑ کر اس گڑبڑ کے پھسا دیتا، یہ ہے جلالی۔ جی ہاں بالکل میں کہنا معاف کر دے تو زیادتی کی تو معاف کر دو یا معاف کیتا اسی طرح معاف کرو جی حضرت بھائی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سن بھائی، وہ صحابی جس نے نئے نئے آئے سن تو انہوں نے تجارت وغیرہ کرتے رہے، کئی نے ادھار دیتا کئی کو لیا، کئی نے ادھار دیتا کئی کو لیا، ان سارے ہجرت کر کے چلے گئے تو یہ بھی ہجرت کر کے جان لگے، انہوں لوگوں نے جڑا والا جنہیں لوگوں نے انہوں نے دینے سن وہ پھڑ کر میں تو جانا تو حضور پاک پاس پیچھے جا رہے ہیں سارے پیسے دیکھ لیا، سارے جڑا پیسے دیکھ لیا اس آخر تو لے لو ٹھیک ہے تا حق، ان پیسے جناب والے سارے دیتے ہونا سی صاحب رومی صاحب رومی انہوں جناب والے پیسے سارے دے دیتے، ہوں جاوا نہیں وہ دوجے بندے ہو آ گئے تو سارے کو لینے نے تھا لینے اگر تین معاف کر دے کہاں جان دینا نہیں جان میں تمہیں معاف کیا میں محمد مصطفیٰ کو جان میں نے یہ جی دینا لینا سارا چھڑ کے بھی حضور نے میں پا لیا میرے واسطے سستا سودا یہ سارا چھڑ کے بھی نا تو پھر بھی میں سستا سودا کہ میں رسول اللہ تک پہنچ جاؤں، تو یہ لوگ کوئی نقصان ہوتا تو نقصان پیا کوئی تکلیف ہوتی تکلیف پی ہو ساری دفعہ دفعہ کرے چھڑ کے سیدھا اللہ کے پاس دھیان رکھے۔ جمالی بھی بڑی ہے، جمالی بھی بڑی ہے کیونکہ جمال جنہیں جمال تاری ہوئے نہیں پتہ لگتا کہ جب محبت پھسا دی سی شیطان جب محبت پھسایا نہیں اس طرح کر کے نماز کھڑے اس محبوب مجازی کا تھوڑے سامنے سور آئے گا اس مزاج نہ آئے گا پھسا دے پیار 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 ہی پیار محبت روے گا چیخے گا تو ہٹائے گا تو کوشش کرے گا ہٹانے کی کوشش کرے گا نہیں ہٹے، یہ بڑا امتحان ہے، بھی بڑا امتحان میں سمجھنا اس غصے آ جائے گا بڑا امتحان، پر جو جمال ہے بندہ ہوئے اس سے زیادہ امتحان، غصے والا بندہ ہوئے نا وہ یکدم طبیعت نہیں ہٹ جاتی ہے، جو جمال ہے بندہ پھنس کر یہ طرح ترقی جمال جمال دونوں ترقی ہوتی ہے، بس یہ تو گل ہے جس اتنے امتحان یہ جڑا شیطان ہے نا یہ اتنا نفسیات کا ماہر ہے شیطان، یہ یعنی گناہ ہر بندے سامنے گناہ ایک جہ پیش نہیں کرتا، یہ تم دس بڑا نفسیات کا ماہر وہ ہر قسم کا گناہ ہر بندے تو نہیں پیش کرتا، بندے کی نفسیات لگائی دے گناہ کر کھڑا سکتا، ہوں سارے صوفیے تو مولوی نے کبھی بھی نہیں آخے کہ چوری کر، انہیں پتا کہ چوری ڈاک کرنی چوری کتنے کرنی سر کے آخر کسی نے مارنے والے گناہ بھی نہیں کرائے گا، مارنے والے گناہ سب نہیں کرائے گا، مارنے والے صوفی لوگ نے نیک لوگ انہیں مارے مرام سے ڈرتے ہیں کروانے نے یہ واسطے یہ گناہ نہیں کرنا، تو اور گناہ کراوے گا جڑا مجازی گناہ ہے انہیں کو یہ کرائے کہ مجاز ہی پسا دے بس مٹی میں ضرور کر سکے یہ گناہ کرائے کوئی سمجھے بہت گناہ نہیں کرتے ایک پاس پھنسا انہوں تو مقصد ہے ایک پاس پھنساؤنا تاکہ اللہ کے پاس انہیں دھیان ہٹ جائے بس، تو انسان کا پوری طرح شیطان کا مقابلہ کر کے اس پاس نہ جانا ایک بہت بڑا جہاد ہے جنہوں سے جہاد اکبر آتے یہ سب نے بڑا جہاد ہے اکبر ہے، تو شیطان والے پاس نہ جاوے، مری کٹی کے بھی منہ ہیٹھا کر کے سیدھا ادھر ہی لگا جائے، مریندا جائے کٹیندا سیدھا منہ ادھر لگا جائے، پرواہ نہ کرے، یہ نشہ چڑھیا ہوئے عشق اور صحیح بات جتنے عشق کا نشہ پورا اللہ تعالیٰ عشق کا نشہ نہ ہوگا نا تو بندے نے اس طرح نہیں ہونا، وہ نشے والی گل جی نا وہ بھی صحیح ہوتا، نشہ کر دینا، اگر میں پاری لاہور سب دلی جگہ باہر میں نکلے ایک شرابی جائے بازار ساری دنیا مگر لگی
تو شراب دا ایڈا نشہ چڑھیا ہے نا، ایڈو ایک بندہ آ چپیڑ کٹ مارے، کدو آ کے لتر مار دے، انہوں ماری جان کٹی جان رستے وہ پہ کرے کوئی شے میرے نیڑے نہیں جا سکتی حساب انسان دا مریض کو ٹھیک ہے بھی نا آ کے پرواہ نہیں سانو اللہ چاہیے یہ نشہ چڑھیا ہو کہ انہوں مارنے کٹن تو پتہ ہی نہ لگے یہ نشہ جس نے اس پاسے اتنا قابو کر سکتا ہے چلے جا سکتا ہے اور کوئی صورت نہیں نشہ اس نال نہیں چڑھتا نشہ تو قدرتی چڑھتا ہے البتہ مار جڑی ہے نا وہ مار نشہ لا نہیں سکتی یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں نشہ جو چڑھا ہوا وہ کھٹی شا جائے تو نشہ اتر جانا وہ شاید کہنا کہ یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے یہ ترشی نہ نہیں اترتی ترشی ہر قسم کی رنج وغیرہ تکلیف وغیرہ جڑی ہوگی نا وہ ملا عشق الہی ہے نا وہ بابا گرو نانک نے بھی یہ گل کہی ہے انہوں نے کہا کہ بھنگ چرس افیون شراب سب ادرت پر جات اور نام کماری نانکا جو چڑھی رہے دن رات وہ کہنا کہ بھنگ شراب چرس والے نشے میں چھوٹے چھوٹے جاتے ہوئے اور جاتے لے گئے وہ نشہ وہ چڑھا رب دی محبت والا یہ دن رات چڑھے رہے رہے نہیں کسی مصیبت نہ کسی تکلیف نہ نشہ اتر دے نہیں تو یہ جڑی چیز ہے نا یہ مطلب ضروری ہے کہ انسان دل کی حفاظت کا نام تصور دل کی حفاظت یہ دل کی حفاظت ہے ان دل میں چاروں طرف غیریت کو ہٹاؤ نہ سیدھا حفاظت کر کے کہ اللہ کے پاس رہے اگر انسان کا دل مسلمان نہیں ہو سکے ان کے رکوع و سجود بیکار ان کا زبان خدا کا اقرار کرنا بے معنی دل مسلمان ہو اور دل تصوف دل تے نگاہ نو صحیح طور تے مسلمان بنا لینا دل نگاہ نو مسلمان بنانا اور دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں دل تے نگاہ نو مسلمان بنا لینا کہ بالکل اللہ کے پاس دل بھی رہے تے نگاہ بھی اللہ کے پاس رہے کسی پاس بھی نہ جائے اچھا پھر یہ چیز تینوں حاصل کیوں ہوئے گی یہ چیز عبادت نہ بھی حاصل نہیں ہاں جی یہ چیز حفاظت نہ جڑی نا عبادت نہ حاصل نہیں ہوتی نہ مصیبت نہ حاصل ہوتی مصیبت نہ تھوڑی بڑی خراب ہوتی مطلب یہ کہ انسان جو ہے نا یہ چیز جڑی ہے دل و نگاہ کی حفاظت تصوف کرتا ہے لیکن یہ چیز حاصل کتوں ہوتی ہے تصوف کا ایک نقطہ سندس دیتا ہے پیش کر دیتا ہے یہ ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار تو دل حقیقی طور پہ دل نہیں بن سکتا جب تک کسی صاحب دل دے کو بیٹھ کے صحیح نہ کرے چراغ نہ چراغ روشن ہوتا ہے تو ثابت جڑی میں گل کر رہا وہ یہ ہے کہ تصوف کی ہے یہ دین دی روح ہے تصوف دین دی روح ہے اور یہ دین نہ ہی اسدا ہے نہ یہ کالجاں چ حاصل ہوندی نہ یہ مدرسے چ حاصل ہوندی یہ صرف نظر نال پیدا ہوندی ہے اور نظر بھی صاحب نظر دی ہوے تا پیدا ہوندی تو تصوف انسانی یہ تقاضا ہوندا ہے ذاتی تقاضا جڑا ہوندا روح دے اندر انہاں خارج نہ کوئی تعلق نہیں ہوندا یہ انسان دے اندر ہوندا ہے ماحول اچھا مل جاوے اور اندر روشن جسیم میں شمع روشن ہے ان ماحول اچھا مل جائے تے انہوں روشن ہون دا تے چمکن دا تے اپنے آپ دا مظاہرہ کرن دا موقع مل جاندا ہے اتحاد طرف گمراہ دیاں ہنیریاں وگدیاں پیاں ہون ادھر بھی گمراہ لوگ ادھر بھی غافل لوگ ادھر بھی غافل لوگ یہ ہر وقت غلط خیالات تیرے ذہن وچ ڈالن والے ہون لوگ کہ کی یہ لگا پھرنا ہے تے رب دا نام لیندے پھرنا یہ کی ہو گیا رب دے نام وچ کی لبنا تنے یعنی ہر بندہ تینوں چوکے گا روکے گا اے خدا کے پاس جڑا ہے چھڑ دے تو مناسب نہ ماحول کی وجہ یہ جذبہ دب جائے اگر کوئی اچھی جگہ میسر آ جائے یہ خانقاہ اسی بنا اسے واسطے بنا تاکہ اس خانقاہ آ کے یہ ماحول اعلیٰ قسم کا میسر ہو یہ سارے اعتکافاں نال بھی بڑا اعتکاف ہے ہی اور سارے چلے نال بڑا چلا بھی یہی ہے کہ انسان جتنے سارے صاحب دل رہندے ہون جتنے دن رات اللہ کے ذکر و فکر کی گل بات ہوئے اللہ کی عشق و محبت کی ساری کہانی ہوئے اس مقام اتنے انسان رہے تو پھر انسان کے اندر طبیعت جڑا رجحان ہے وہ صحیح طور پہ اللہ کے پاس رہنا تو جس وقت انسان عارضی تے فانی دنیا میں دلچسپیاں جو ہٹا کے خدا نال وابستہ کر دے اپنی پوری توجہ نے حاصل کرنے تے مرکوز کر دے تو پھر اس وقت انسان دے دل و دماغ میں پیدا ہوئے گا تو میں کی چیز ہے خدا کی چیز ہے تو کائنات کی چیز یہ لازمی طور پہ جس انسان ہر پاسوں کٹ کے صرف اللہ کے پاس رجحان کر کے بیٹھ جائے اور یہ جو ماحول میں بیٹھا ہوئے اس ماحول میں سب خدا کی گل ذکر فکری ہوئے
تو انسان اس مقام تے پہنچ جاتا ہے، اندروں صفائی بھی پیدا ہوتی، روشنی بھی پیدا ہوتی. پھر انسان نو یہ دیکھنا پہنتا ہے کہ میں کی چیز ہاں اور اللہ نال میرا رابطہ کس قسم کا ہے. یہ دنیا کی چیز ہے. دنیا تو بہرحال فانی نظر آتی ہے. انسان جس وقت صحیح طور پہ تا ہی چھڑ بھی سکتا جب فانی نظر آئے. یہ میرا پیار نہ رہے، محبت نہ رہے، یہ تا ہی رب نہ ادھر بیڈا گٹیندا ہے. سب بڑا مشکل ہے. یہ دنوں بیڈا توڑ کے رب والے پاس لینا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. اگر یہ ہو جائے تو صوفی تو بن گئی. اگو منزلوں میں ترقی تو بعد کرسی نا، لیکن صوفی اس دن بن گیا جدو دنیا نال کٹ کے رب نال گڑ لی. جو پے بند ہاں بگسلی باسری، جو سارے پون توڑ لے گا تو رب نال پہنچ جائے گا. ہاں جی وہ لکھا ہے بلے شاہ نے رب کا کی کامنا ادھر پٹنا تو ادھر لاونا بس ہے گا. دو ہی دنیا نو پٹ لے رب نال